علامہ ہلی کے زمانے میں ایک دشمن اہل بیت تھا اور وہ مسجد میں اہل بیت کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور بڑا اس نے ہوم ورک کر رکھا تھا اور اس نے کتاب لکھی کچھ 700-800 صفحے کی اس زمانے میں اور پوری اہل بیت کی دشمنی سے اور دشنام سے بھری ہوئی، علامہ ہلی کا دور. اور وہ کتاب کسی کو دیتا نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو دے گا تو وہ کاؤنٹر اس کا جواب لکھ کے لے آئے گا، تو وہ کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے دیتا نہیں تھا. تو لوگ علامہ ہلی کے پاس آئے کہ بھئی وہ اس طرح سے دیکھیں وہ لیکچر دیتا ہے اور اتنا اہل بیت کی توہین کرتا ہے، آپ کیوں نہیں اس کا جواب دیتے؟ تو علامہ ہلی نے کہا بھئی وہ کتاب میرے پاس آئے تو پھر میں دیکھوں اور پھر میں اس کا جواب لکھوں. تو علامہ ہلی نے سوچا کہ چلو میں ٹرائی کرتا ہوں. تو علامہ ہلی گئے اور اس کے شاگرد ہو گئے. دیکھا آپ نے، کسی کو بدلنے کے لیے پہلے محبت سے اس کے قریب جانا پڑتا ہے. علامہ ہلی جا کے اس سے دوستی کر لی. علامہ ہلی اتنے قریب ہو گئے کہ اس سے کہا کہ بھئی اگر یہ کتاب مل جائے تو میں اس سے بڑا استفادہ کرنا چاہتا ہوں. کیا زبردست آپ نے کتاب لکھی. وہ بھی ہوشیار تھا بھائی. اس نے کہا اونلی فار ون نائٹ، ایک رات کے لیے بس، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، صبح واپس لا کے مجھے کتاب دینا ہے. تو کہا چلو ایک ہی رات صحیح، کچھ تو صفحے لکھ ہی لوں گا، اس کے کچھ جوابات دے ہی دوں گا. علامہ ہلی گھر پہنچے. اب گھر پہنچ کے کہتے ہیں کہ میں پورے دن کا تھکا ہوا تھا، نیند بھی آ رہی تھی مجھے، اب مجھے ٹینشن کہ یہ پوری کتاب 700-800 صفحے کی مجھے، اب اس زمانے بھائی کوئی موبائل تو ہے نہیں کہ کٹا کٹ تصویریں کھینچ لیتے ہو، ہے کوئی اسکینر تو ہے نہیں. اب انہوں نے جناب اپنے وہ کھولا دفتر اور اس کو لکھنا شروع کیا. ابھی ایک صفحہ بھی نہیں لکھا تھا کہ دروازہ کھٹکا، کوئی مہمان آ گیا. اب اور پریشان ہو گئے، کہا کہ لو ابھی تو کتاب لکھنا مشکل تھی، اب اللہ کا یہ حکم ہے کہ مہمانداری بھی کرنا ہے، مہمان کی بھی وہ کرنا ہے آؤ بھگت، تو یہ تو اور ہی مصیبت ہو گئی. اب تو بالکل ہی میں کام سے گیا. اتنے میں مہمان آ گئے. مہمان آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا مہمان نے کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ علامہ ہلی کہنے لگے کہ بھئی یہ کتاب ہے، میں لکھ رہا ہوں اور یہ مجھے صبح تک واپس کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے. تو وہ مہمان کہنے لگے علامہ ہلی سے کہ بھئی لائیے مجھے دکھائیے، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں. تو علامہ ہلی نے کہا کہ نہیں بھئی یہ بڑا مشکل ہے، اگر ذرا سا بھی آگے پیچھے آرگومنٹ ہو گیا تو پھر میں اس کا جواب صحیح نہیں دے سکوں گا، بڑا مجھے پرابلم ہو جائے گا. کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے ٹرائی کے لیے ایک پیج لکھنے دیجئے، اگر میں اس کو صحیح لکھ پایا تو پھر آگے میں اس کو کنٹینیو کر لوں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. علامہ ہلی نے اجازت دے دی. انہوں نے جناب ایک صفحہ لکھا. اب جو علامہ ہلی نے دیکھا، کہا اتنی اچھی ہینڈ رائٹنگ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. تو اب وہ علامہ ہلی کہنے لگے کہ میں نے پیجز ڈیسائیڈ کر لیے کہ بھئی یہاں تک آپ لکھیے، یہاں تک میں لکھتا ہوں بیٹھ کے. ہم دونوں لکھنے بیٹھ گئے. کہنے لگے میں تو 2 صفحے بھی نہیں لکھے تھے کہ مجھے تو آ گئی نیند، میں تو سو گیا. اب جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ دفتر جو بک ہے وہ وہیں رکھی ہوئی ہے، نوٹ بک، اور مہمان غائب. کہنے لگے لو بھیا، مہمان کی خاطر بھی نہ کر سکا، کتاب بھی نہ لکھ سکا، سارا ہی خسارہ ہو گیا. کہ اب جیسے میں نے نوٹ بک اٹھائی تو میں نے سوچا 1-2 صفحے لکھ کے وہ چلا گیا ہوگا بیچارہ. اب جیسے میں نے نوٹ بک اٹھائی، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے 4 صفحے 5 پورے 700-800 صفحے آخر تک وہ کتاب پوری نقل کر کے بہترین ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے گئے اور نیچے لکھا تھا من جانب حسن عسکری کا بیٹا مہدی آخر الزمان. دیکھا آپ نے، جب حضور پہ یقین ہو، جب ان کے ایگزسٹنس پہ یقین ہو تو کس طرح سے وہ مدد کے لیے آتے ہیں، کس طرح سے وہ مدد کرتے ہیں. کتنے علماء اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں. دیکھیے جو مقامات آپ جا کے زیارت کرتے ہیں، مقام امام زمانہ کی زیارت کرتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ کس وقت کس کی امام نے مدد کی، ہیلپ کیا. اور وہ بتانے والا یا تو اپنے شاگرد کو بتا کے گیا یا کتاب میں لکھ کے گیا. پبلسٹی نہیں کی، اس کی دکان نہیں کھولی.